السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 9 دا ایج آف ایمپائرز۔ مارکو پولو اٹلی سے تعلق رکھنے والا ایک سیاح تھا۔ اس نے اپنی ڈیتھ سے پہلے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا دا ملین۔ یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی اور اسے کافی پذیرائی ملی۔ مارکو پولو نے چین میں حکومت کرنے والے بادشاہوں کے بارے میں کافی وضاحت کے ساتھ لکھا۔ ان بادشاہوں کی دولت اور لگژری اس وقت کے یورپینز کے لیے غیر یقینی اور حیران کن تھی۔ یہ قبلۂ خان کا ایک تعارف تھا جنہوں نے 1260 سے لے کر 1294 عیسوی تک حکومت کی۔ قبلۂ خان کے دادا چنگیز خان نے مسلم دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ نیو ایمپائرز۔ منگولوں کے حملے کے بعد مسلم دنیا شدید کنفیوژن میں مبتلا تھی۔ اس کے بعد کچھ عجیب رونما ہوا۔ منگولوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ ہی سالوں میں اسلام ایک بار پھر ایک طاقت بن کر ابھرا اور ان زمینوں پر دوبارہ مسلمانوں کی حکومت تھی جنہیں چھنے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ان حکمرانوں نے نئی زمینوں کو فتح کیا اور عظیم سلطنتیں قائم کی۔ انہی میں سے ایک فاتح امیر بن تیمور ہیں جنہوں نے 1370 عیسوی سے 1405 عیسوی تک حکومت کی اور مغرب میں انہیں تیمرلین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت کے بادشاہوں کو سائنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں اس دور میں مسلم دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ تو تھے لیکن وہ سائنسی میدان میں پیچھے ہونے لگے۔ مسلم دنیا کی نئی سلطنتوں میں آٹومنز، مغل اور صفوید شامل تھے۔ آٹومنز نے ترکی اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں حکومت کی اور ان کا ٹائم پیریڈ 1300 عیسوی سے 1922 عیسوی تک رہا، جبکہ مغل بادشاہوں نے سینٹرل ایشیا میں 1370 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک حکومت کی، جبکہ ساؤتھ ایشیا میں ان کی حکومت 1526 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک رہی، جبکہ صفاوید نے ایران میں 1501 عیسوی سے 1722 عیسوی تک حکومت کی۔ ان بادشاہوں میں سے زیادہ تر نے گن پاؤڈر کا بہتر استعمال کیا جو کہ منگول اپنے ساتھ چائنا سے لے کر آئے تھے۔ 1453 عیسوی میں آٹومن کے بادشاہ محمد نے 21 سال کی عمر میں کانسٹینٹینوپول پر قبضہ کر لیا، جو کہ اس وقت یورپینز کا ایک اہم عیسائی شہر تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد آٹومنز نے ایجپٹ پر قبضہ کر لیا۔ عباسی خاندان کا ایک فرد اب بھی وہاں رہتا تھا جسے آٹومن نے قیدی بنا لیا اور خود کو مسلم دنیا کا خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر۔ اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس خزانوں اور مال و زر کی کثرت تھی اور ان کی دلچسپی عظیم عمارتیں بنانے میں زیادہ تھی۔ ساؤتھ ایشیا میں تاج محل، لال قلعہ اور بادشاہی مسجد، اور ترکی میں واقع سلطان سالم ماسک، یہ سب اسی زمانے میں تعمیر کی گئیں۔ قدیم حکمرانوں کے برعکس یہ بادشاہ پینٹنگ میں دلچسپی رکھتے تھے اور اس دور میں منییچر پینٹنگ کی مقبولیت عروج پر تھی۔ منییچر پینٹنگ ایک خاص قسم کی پینٹنگ ہے جو کہ نارمل پینٹنگ سے چھوٹے سائز کی ہوتی ہے اور اس کو عروج پر لے جانے والا مشہور پینٹر بہزاد تھا۔